امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک مرتبہ پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں روایتی سفارتکاری سے ہٹ کر چونکا دینے والی تقریر کر ڈالی، جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اس عالمی ادارے کی کارکردگی پہ بڑے سوال کھڑے کر دیے۔ ٹرمپ کے بقول اقوام متحدہ نے جنگیں رکوانے کے لیے کچھ نہیں کیا اور انہیں یہ کام خود کرنا پڑا۔ امریکی صدر کے بقول اقوام متحدہ کا کیا فائدہ، کیونکہ کھوکھلے الفاظ جو ہیں جنگیں نہیں رکوا سکتے۔ It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. ٹرمپ کا خطاب جس پر دنیا کی نظریں لگی تھی یقیناً اقوام متحدہ کی موجودہ قیادت کے لیے دل شکن تھا، کیونکہ ٹرمپ نے اس عالمی ادارے کی افادیت پہ سوال کھڑے کیے۔ لیکن اقوام متحدہ پہ ٹرمپ کی تنقید اپنی جگہ، تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ امریکہ اکثر خود اقوام متحدہ کی ان کوششوں میں دیوار بن کے کھڑا ہو جاتا ہے جو جنگ بندی اور امن کے لیے کی جاتی ہیں۔ تازہ ترین مثال فلسطین کی ہے، جہاں عالمی رائے عامہ ایک طرف اور امریکہ بہادر کا ویٹو جو ہے وہ ایک طرف ہے۔ ویسے ٹرمپ صاحب نے بھارت کے زخموں پر ایک مرتبہ پھر جو ہے نمک پاشی کی ہے آج، یعنی کہ انہوں نے پاک بھارت جنگ رکوانے کا سہرا آج پھر اپنے سر باندھا، جسے مبالغہ آرائی بالکل نہیں کہا جا سکتا۔ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی انہوں نے دنیا میں 7 جنگیں رکوائیں۔ I ended 7 wars, Pakistan and India, Israel and Iran. But later I realized that the United Nations wasn't there for us. They weren't there. ویسے غزہ میں اسرائیل کی طرف سے جاری فلسطینیوں کے یک طرفہ قتل عام پر انہوں نے جنگ بندی کی خواہش کا اظہار کیا۔ تاہم امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جی فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے زبردست انعام ہے۔ انہوں نے یوکرین جنگ کے حوالے سے کہا کہ جی بھارت اور چین روسی تیل خرید کر روس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ روس نے معاہدہ نہ کیا تو اس پر محصولات عائد کریں گے۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یورپ کو روس سے توانائی کی تمام خریداریاں کہتے ہیں نا بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ ٹرمپ کا خطاب اپنی جگہ، لیکن آج 6 عرب اور مسلم ممالک کے قائدین بشمول ہمارے اپنے شہباز شریف صاحب جو ہیں امریکی صدر سے ملاقات کریں گے، جس کے ایجنڈے پر غزہ میں جنگ بندی سر فہرست ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن چاہتا ہے کہ جی مسلم ممالک غزہ میں فوجیں بھیجے تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ ساتھ ہی مسلم ممالک جو ہیں وہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے رقم بھی دیں۔ تو آج کے پروگرام کی ابتدا ٹرمپ صاحب کے خطاب سے، اس میں دنیا اور دنیا کے لیے کے جو بڑے مسئلے ہیں ان کے حوالے سے کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ ہمارا ساتھ دیں گے سابق سفارتکار منصور احمد خان صاحب اور عالمی امور کی ماہر محترمہ ہما بقائی صاحبہ۔ جناب بہت بہت شکریہ، میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور منصور صاحب آپ کی اجازت سے وہ کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، ہما بقائی صاحبہ سے شروعات کرتے ہیں۔ ہما بقائی صاحبہ یہ جو اقوام متحدہ پہ تنقید ہے، بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اس کا کردار کچھ وشی واشی سا رہتا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کیوں اتنے ناراض ہیں؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اصل مسئلہ بعض اوقات تو خود امریکہ کھڑا ہو جاتا ہے پتھر بن کر، ایک دیوار بن کے امن کی کوششوں میں۔ جناب جی دیکھیں، یہ کوئی سرپرائز نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے رویے ہیں انہیں ٹرمپ صاحب الفاظ پہنا دیتے ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشنز کو بالخصوص ریپبلکنز تو کبھی کوئی خاص عزت دیتے نہیں، اور انہوں نے ویٹو ہمیشہ عالمی امن کے لیے نہیں، اپنے فورن پالیسی ایجنڈا کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور اسرائیل میں تو آپ سمجھیے اس نے ہر حد کراس کر لی۔ تو یونائٹڈ نیشنز کا جو اس وقت غیر فعال ہونا جس کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے، وہ لارجلی 2 ملکوں کی وجہ سے ہے۔ وہ بگیسٹ وائلیٹرز آف UN ریزولوشنز کہلاتے ہیں۔ ایک اسرائیل ہے جس نے ہر حد کراس کر لی ہے، اور دوسرا انڈیا ہے۔ تو لیکن میرا خیال یہ ہے عامر ضیاء صاحب کہ یہ سپیچ جو تھی یہ ڈیروگیٹری بھی تھی اور ڈیویسو بھی تھی، اور جو سمجھیے ہم کہہ رہے ہیں نا کہ نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، ان کی طرف اشارہ بھی تھا۔ روس کی طرف بہت واضح اشارہ تھا، چین کی طرف بہت واضح اشارہ تھا، انٹرسٹنگلی انڈیا کی طرف بھی بہت واضح اشارہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا، بالکل وہی موقف دہرایا جو اسرائیل کا موقف ہے، کہ جو بھی پیلسٹینین سٹیٹ کو ریکگنیشن دیتا ہے وہ حماس کو انعام دے رہا ہے۔ یہ بالکل سمجھیے ایک سنرجی ہے ان کے پوائنٹ آف ویو میں اور جو اظہار کیا اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو۔ جی اچھا، مجھے اجازت ہے منصور صاحب سے بھی ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ منصور صاحب، یہ کیا آپ عالمی رد عمل دیکھ رہے ہیں ان کی ٹرمپ کی تقریر کے اوپر، کہ انہوں نے جیسے ہما صاحبہ فرمانی کہ ڈیروگیٹری تھا ان کا خطاب، ظاہر ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اقوام متحدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ اسی قسم کی تنقید کرتے ہیں اقوام متحدہ پہ۔ جی
یہ ٹرمپ کا جو خطاب ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ آج کل کے حالات کی غمازی کرتا ہے کہ کس طرح جو ورلڈ آرڈر ہے جو ورلڈ آرڈر ورلڈ وار 2 کے بعد کریٹ ہوا تھا کس طرح وہ کولیپس کر رہا ہے. اور ٹرمپ صاحب ایکچولی اب شکوہ کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے کہ یہ جو ورلڈ آرڈر کا جو کولیپس ہے یہ جو ورلڈ آرڈر بنایا گیا تھا دونوں جنگ عظیم اور اس سے پہلے کی جو تباہیاں آئی تھی اس کے بعد آرڈر میں سٹیبلٹی لانے کے لیے اس کا جو چارٹر تھا یو این کا وہ یہ تھا کہ آپ پیسفل ریزولوشن آف کانفلکٹس کریں گے. پیلسٹائن کا مسئلہ تھا, کشمیر کا ایشو تھا, اور اس طرح جو بھی کانفلکٹس ایمرج ہوں گے ان کو انٹرنیشنل لا کے مطابق ریزالو کیا جائے گا. اسی طرح لوگ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے اوپر عمل کیا جائے گا. کنٹریز کے درمیان یونیفارم ہارمونیس ڈیولپمنٹ, تمام لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا موقع دیا جائے گا. اب جب وہ جب آ کے وہ جو آرڈر ہے کرمبل کر رہا ہے اور اب اس پہ امریکہ کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے اس آرڈر پہ سے, تو اور ایک ملٹی پولر آرڈر ایمرج کر رہا ہے جس میں اور پاورز بھی انفلوئنس لے رہی ہیں, جس میں چائنا ہے, رشیا ہے, اس کے علاوہ جو دوسرے خطے ہیں, ساؤتھ ایشیا ہے یا عرب ورلڈ ہے یا ایشین ریجن ہے, یورپ کے علاوہ یہ بھی پاورفل ہوتے جا رہے ہیں. افریقن ریجن اپنے حقوق ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اب ان حقوق کو تسلیم کرنے کی بجائے اگر آپ اسی آرڈر کو ریسٹور کرنا چاہیں یا اس آرڈر کو کی کنٹینیوشن چاہیں جس میں کہ سپر پاورز جو ہیں, چاہے وہ یونیلیٹرل آرڈر ہو یا پہلے جو کولڈ وار کے دوران میں بائی لیٹرل قسم کا بائی پولر قسم کا جو آرڈر تھا وہ ہو, تو اس قسم کے آرڈر سے ملٹی پولر آرڈر پہ جاتے ہوئے ایک ریزسٹنس آ رہی ہے جو ٹرمپ صاحب کی تقریر اس ریزسٹنس کی غمازی کرتی ہے. درست. اور اس کو وہ انفارچونیٹلی جو ایٹیٹیوڈ ایکچولی امریکن ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ تو ہونا چاہیے کہ اس کو ایمبریس کریں, اس ڈائیورسٹی کو ایمبریس کریں اور انٹرنیشنل آرڈر میں چینجز آتی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اکوموڈیٹ کرتے ہوئے آگے چلیں. امریکہ ایک پاورفل کنٹری ہے, وہ پاورفل کنٹری ہی رہے گا, لیکن انفارچونیٹ یہ ہوگا نہیں. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ملٹی پولر آرڈر کی طرف جو پیش رفت ہے, جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ ایس سی او کی میٹنگ ہوئی اور کنٹریز یہ چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت کرے گا امریکہ, تو امریکہ کی طرف سے اور چند کنٹریز کی طرف سے مزاحمت جاری رہے گی. اسرائیل آپ دیکھ رہے ہیں, اسرائیل بہت بڑی ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے, کس طرح وہ انٹرنیشنل آرڈر کو, انٹرنیشنل رول لا کو اور رسپانسبل وائلیٹ کرے, کھلا کرے. اچھا مجھے اگر اجازت دیں ہما صاحبہ, آپ نے کہا جی ڈیروگیٹری تقریر تھی, بالکل بہت ساروں کو اسی بات کے احساس ہوا. آپ کیا رد عمل کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کوئی فائر ورکس ہوں گے یو این کے پلیٹ فارم سے ہی کچھ لوگ جو ہیں ان کے جو خیالات ہیں ٹرمپ صاحب کے ان کو چیلنج کریں گے, ایسا ہوتا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں یہ تو نہیں دیکھتی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کل جو کانورسیشنز ہونی ہیں وہ انتہائی اہم ہے, بالخصوص مڈل ایسٹ کے حوالے سے, کیونکہ یہ جو خاکہ بن رہا ہے کہ وہاں پہ حصول امن کس طور ہوگا اور جس میں وہ ایک مسلم بلاک یا مسلم فورس جو ہے وہاں زمین پہ اتارنا چاہتے ہیں, مائنس حماس فارمولا چاہتے ہیں, ہوسٹیجز کی ریٹرن اس کے تحت چاہتے ہیں, اس کے کل کچھ خد و خال آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن اس میں بڑی مشکل شرائط بھی ہیں, جس میں سے ایک شرط دوحہ کی طرف سے اسرائیل سے معافی کی خواہش بھی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ابراہیم ایکارڈز کی طرف اشارہ کیا. ایکچولی ابراہیم ایکارڈز آلسو ہینگز ان دا بیلنس کہ کس طور صورتحال آگے بڑھتی ہے, اور جو سب سے سمجھیے ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ اسرائیل کا ٹون اور ٹینر ہے. یہ سب آپ پیلسٹینین اسٹیٹ کو 75% ممالک نے یونائٹڈ نیشنز میں ریکگنائز کر لیا. ٹرمپ کوئی مڈل آف دا لائن بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حماس کو سبٹریکٹ کر کے, ہوسٹیجز کو واپس کر کے کوئی جنگ بندی کا راستہ بن جائے. لیکن اسرائیل تو آپ کو ایڈمنٹ نظر آتا ہے نا, کیونکہ یہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تو اپنا پورا پریمس, اپنی پوری سیاست اس بات کے اراؤنڈ بلڈ کی ہوئی تھی کہ جی ہم کبھی بھی یہاں پر پیلسٹینین ریاست نہیں بننے دیں گے. بڑا کیٹیگوریک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ
कैटेगोरिक का है कि हम बनने ही नहीं देंगे, ये हो नहीं सकता। जबकि आज मेरे ख्याल है कुछ इजराइलियों को की भी डेथ्स हुई हैं इस जो उन्होंने ग्राउंड ऑफेंसिव किया है। और जो तकरीर है, देखिए मुझे तो लगता है वो तकरीर तकरीबन मज़ाक़ खेज़ भी थी। मतलब जो उनका कमेंट रहा लंदन के हवाले से, मेयर के हवाले से, जो उनका कमेंट रहा क्लाइमेट चेंज के हवाले से, गैर संजीदगी का अवसर बड़ा गालिब था। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। अच्छा, मुझे अगर इजाजत दें और जी 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 मैं अपना पूरा मेरी यूएस में कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने ही मुझसे कहा कि देखिए ये आपको ये तकरीर गैर संजीदा या मज़ाक़ खेज़ लग रही है, मत भूलिए कि जो अमेरिकन वोटर है उसको यही सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगे। और जो फार राइट है अमेरिकन वोटर से, यूरोप में भी जो फार राइट है, जो हाँ यूरोप में जो फार राइट है उसको भी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी तकरीर। लेकिन जनाब मंसूर साहब, ट्रम्प कह रहे हैं कि जी 7 जंगें रुकवाई उन्होंने और पाकिस्तान भारत जंग भी रुकवाई। यकीनन भारत को ये बयान अच्छा नहीं लगा होगा बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि इसी प्लेटफॉर्म से भारत जो है इसको वो करेगा, कंट्रडिक्ट करेगा, इसकी नफी करेगा, जुर्रत करेगा उस चीज़ की। मेरा ख्याल है कि वो ये बिल्कुल ट्रम्प जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प रिपीटेडली ये बात कहे जा रहे हैं, अब तो गिनती भी भूल गई है कि वो कितनी दफ़ा ये अपना रोल गिनवा चुके हैं कि उन्होंने जंगें रुकवाई और उन जंगों में वो पाकिस्तान भारत की जंग या जहाज़ों के गिरने का जिक्र ज़रूर करते हैं और इसमें उनकी जो इंडिया के साथ जो भी टेंशन है वो साफ जाहिर होती है। इंडिया इसको रिस्पॉन्ड इनडायरेक्टली तो करेगा, वो अपनी पोजीशन रीइटरेट करेगा, लेकिन मेरा ख्याल हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से जितना भी सख्त नैरेटिव लिया गया है गुज़िश्ता चंद महीनों में और अभी तक लिया जा रहा है, इंडिया ने उस पर या तो खामोशी इख्तियार की है या सिर्फ अपनी पोजीशन रीइटरेट करने पर इक्तफा किया है। क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, एक तो उनको बड़ा इंटरेस्ट है इंडियंस को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, अब उसको भी वैसे बहुत सीरियस धचके लगे हैं गुज़िश्ता चंद दिनों में, जो खासतौर पे H1B वीजा का जो धचका है ये बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि ये इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत बड़ा लॉस साबित होगा अगर इसको रिवर्स ना किया गया या इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसी ना डाली गई जो इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस करें। तो इंडिया यूएस जो राव चल रही है या जो इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी लगता है कि कुछ महीने इसी तरह और चलेगा और जो कुछ ट्रम्प इंडिया से एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं और इंडिया को कंप्लीटली वो एक यूएस कैंप पे लाना चाह रहे हैं, जबकि इंडिया ने कोशिश की है कि किसी तरह हेजिंग वो करता रहे जनाब एससीओ के और दूसरे कैंप के साथ भी, उससे मेरा ख्याल निकालने की उसको कोशिश में है कि वो चूंकि ट्रम्प का बिल्कुल बड़ा क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट में रवैया है कि यू आर विद अस और विदाउट अस वाला अगेंस्ट अस। जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। अच्छा हुमा साहब, जो आपने कुछ इशारे भी किया फ़लस्तीन के हवाले से कि ट्रम्प की जो है मुलाकात है 6 मुस्लिम ममालिक से, जिसमें हमारे शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, क्या उम्मीद है इससे और क्या आप समझती हैं कि इसके बाद या इसकी वजह से या ये कोई किरदार अदा करेगा फ़लस्तीन में जंगबंदी के हवाले से? जी, कोशिश मेरा ख्याल है यही है और ज़ाहिर है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं बिलखुसूस मिडल ईस्ट के, वो भी चाहते हैं कि जंगबंदी हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अश्योरेंसेस भी चाहते हैं और इस जंगबंदी के तहत वो इज़राइल को रिस्ट्रेन चाहते हैं और इज़राइल किसी तौर रिस्ट्रेन होने के मोड में नहीं है। और ट्रम्प इस वक्त अपने आप को दिखा रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जहां यूनाइटेड नेशंस फेल हो गया, जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर सका वो सब मैं कर रहा हूं, और अगर ऐसा मैं नहीं कर पा रहा हूं तो उसमें उन्होंने 3-4 मुल्कों को उस सफ में खड़ा कर दिया है, यूरोप को भी शामिल कर दिया है, क्योंकि यूरोप अब मतलब जो पूरी यूक्रेन की जंग है उसका बॉयल डाउन पॉइंट प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए ये है कि कौन कौन रूस से तेल खरीद रहा है। इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, यूरोप तेल खरीद रहा है और चाइना तेल खरीद रहा है, इस वजह से ये जंग जारी है। वो इसको एज अ फेलियर ऑफ नेटो और कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं देखते, बड़ा फेलियर तो ये है। इसी तरह इजराइल की वॉर बड़ा फेलियर ये है कि रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी कोलैप्स हो गई, यूनाइटेड नेशंस जैसे इदारे टुथलेस हो गए, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ की धज्जियां उड़ गई। ये इररेलेवेंट बातें, ये
ان کے سیلف میں سب کچھ جڑا ہوا ہے, ان کی شخصیت میں سب کچھ آ کے جڑ جاتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر دوں گا, میں یہ جنگ رکوا دوں گا. تو کل کی بھی جو انیشیشن ہے کانورسیشنز کی وہ یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کی سائیڈ لائنز پر ٹرمپ جو انیشیٹو لیں گے مسلم ورلڈ کے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے, وہ شاید امن کا موجب بنے گا مڈل ایسٹ میں. جناب اچھا منصور صاحب, یہ امریکی میڈیا یہ کوٹ کر رہا ہے کہ جی جو ٹرمپ کا خاکہ ہے وہاں پہ امن کا منصوبہ, اس میں یہ کہ جی مسلمان ممالک کی فورسز وہاں پہ جائیں, مسلمان ممالک جو ہیں وہاں پر سرمایہ کاری کریں, پیسہ دیں. کتنا یہ عملی ہے, کتنا پریکٹیکل نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو ان کا مشورہ ہے؟ دیکھیں مجھے تو اس پہ ابھی تک سیریس ریزرویشنز ہیں اور کوئی کلیئرٹی نہیں ہے خاص, کیونکہ دیکھیں ایک طرف جو آج اب 150 سے زیادہ ممالک جو ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے, وہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کو ریکگنائز کر چکے ہیں انڈر 2 اسٹیٹ سولوشن فارمولا. اور 2 اسٹیٹ سولوشن کا جو فارمولا تھا یا فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور پیلسٹائن کی اسٹیٹس کو ایگزسٹ کریں گی, سوورن اسٹیٹس کو ایگزسٹ کریں گی, اور اس میں پیلسٹائن کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کے پاس اس کے تمام ٹیریٹریز ہوں گے, غازہ بھی ہوگا, ویسٹ بینک بھی ہوگا, اور اس میں ایسٹ جیروسلم اس کا کیپٹل ہوگا. لیکن جو 2 اسٹیٹس ہیں خاص طور پہ اسرائیل اور پھر یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کا جو ویژن ہے یا ویو ہے وہ فیوچر روڈ میپ کے بارے میں ذرا ڈفرنٹ نظر آ رہا ہے. غزہ میں تو اسرائیل ابھی تک گراؤنڈ آپریشنز کر رہا ہے, تو غزہ میں کس طرح, اور غزہ سے فلسطینیوں کا بہت بڑی تعداد میں انخلا ہو رہا ہے, بہت بڑی تعداد میں ان کی فورسڈ مائگریشن کی جا رہی ہے. تو ان حالات میں 2 اسٹیٹ سولوشن کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ اور اس میں بالکل آپ نے درست فرمایا, اور یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ جس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے تو بہت سارے جو پاکٹس ہیں فلسطینیوں کے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ٹیریٹری کے حساب سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں, ایک حصہ کہیں پر ایک حصہ کہیں پر ہے. جی, اور فورسز کس طرح ڈپلوائے کریں گے, کون سے کنٹریز ہوں گے وہ جو فورسز ڈپلوائے کریں گے؟ اسلامک کنٹریز کی فورس اگر ڈپلوائے ہوگی, اور فار ایگزامپل کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اسلامک فورسز ڈپلوائے کریں گے تو پاکستان کے بھی فار ایگزامپل ٹروپس ہوں گے, تو یہ تو ایک ڈیزاسٹر, ریسیپی فور ڈیزاسٹر ہو. ہاں بھائی, اسرائیل کو بہت پریشانی ہوگی, وہ کہتے ہیں فری تفصیل میں چھپا ہوتا ہے. اچھا ہما صاحبہ, کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی الگ سے ملاقات بھی ہو ٹرمپ صاحب سے, کیا توقعات ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب اور ظاہر پاکستان اس وقت ان تھک آف تھنگز ہے اور ایک گڈ سپیس میں بھی ہے, لیکن میں ایک کامنٹ ابھی اور کرنا چاہوں گی جو بات ابھی کہی منصور صاحب نے. آپ یہ بھی تو دیکھیے جناب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مائنس حماس, تو پھر اگر یہ کوئی فورس وہاں کھڑے کریں گے تو پھر حماس اس کا ٹارگٹ ہوگی, حماس اس کو فائٹ کرے گی. تو یہ ہوائی قلعہ ہے, اس کو گراؤنڈ پہ ٹرانسلیٹ کرنا امپاسبل ہے. جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے وہاں ایک تھوڑی خطرے کی گھنٹی میرے ذہن میں بجتی ہے افغانستان کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے ایک پاسنگ میں اسٹیٹمنٹ دیا امریکن بیس کا جو افغانستان میں ہے, وہ اسے واپس چاہتے ہیں, اور اس کے جی برگام کا جو بیس ہے. اب یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے, یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے, اس کا حقیقت بننا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. امریکیوں نے اپنی سب سے لمبی جنگ افغانستان میں لڑی ہے, ابھی کوئی سال پہلے انہوں نے طالبان نے سیلیبریٹ کیا. شہباز شریف کیا مشورہ دیں گے ہما, وہ کیا کہیں گے کہ بگرام ایئر بیس حوالے نہ کیا جائے, کر دیا جائے, کیا ان کا کہاں کھڑا ہوگا پاکستان اس معاملے پہ؟ جی میرا خیال ہے کہ مشورہ تو کیا دیں گے ابھی, اور میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ کسی سے مشورہ لیتے ہیں. اچھا, ٹرمپ تو کیٹیگوریکلی حکم صادر کرتے ہیں, مطلب انہوں نے طالبان پہ بھی حکم صادر کر دیا ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. انہوں نے بڑی مشکل انڈیا کے لیے حکم صادر کر دیا. میرا خیال ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی بات ہوگی تو مشکل سچویشن ہوگی, اور نہ پاکستان کو امیجیٹلی کوئی وعدہ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل میں سن کر آ جائیں, آپ کی رائے یہ کہ سن کر آ جائیں صدر ٹرمپ کا جو بھی مطالبہ ہے. میری رائے یہ ہے کہ مطلب اگر ہم سے یہ ریکویسٹ آتی ہے کہ جی ہم اپنی ایئر سپیس دے دیں کہ وہ بیس حاصل کر لیں, تو یہ تو بڑا پھر ہمارے لیے بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جائے گی. وقت کم ہے, میں چاہوں گا ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ منصور صاحب, شہباز شریف صاحب نے تقریر بھی کرنی ہے.
آپ کے خیال میں کس چیز پر ان کا زور ہوگا؟ ظاہر ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہمارے لیے سب سے ہمارے جو دلوں کے قریب ہے پاکستان کے، جس میں قومی مفاد کشمیر ہے. کشمیر کے علاوہ اور کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس چیز پہ ان کا زیادہ زور توجہ ہوگی اس تقریر میں؟ کیا نئی بات ایسی کہہ رہے ہوں گے وہ؟ جی کشمیر کا ہوگا، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان انڈیا کے ریلیشنز کا ہوگا، اور میرا خیال ہے اکانومی اور ٹریڈ پہ وہ چاہیں گے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات میں ایک اچھی لہر آئی ہوئی ہے، اچھی ویو آئی ہوئی ہے، تو جو یو ایس کے ساتھ یو ایس جو اکنامک پرومسز کرتا رہا ہے انویسٹمنٹ کے پاکستان کے اندر، آئل ایکسپلوریشن ہے یا یہ منرل ایکسپلوریشن ہے، کسی طرح سے یو ایس کی سپورٹ پاکستان کے لیے جاری رہے. اور وہ میرا خیال ہے زیادہ جو ہے ان کا فوکس اکانومی کے اوپر ہوگا، کیونکہ وہی بہت اہم ایریا ہوگا پاکستان کے لیے، جو موجودہ حکومت کے لیے بھی، جو کہ ایک یو ایس سپورٹ لے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اکانومی، اور چونکہ یو این کے خطاب کی بات ہو رہی ہے تو کلائمیٹ چینج کا ایک کلائمیٹ چینج کا بھی ایشو ہے، اس کا مین ایجنڈا بھی ہے پاکستان میں. نہیں، میرا خیال ہے عامر ضیاء صاحب، جی لاسٹ 10 سیکنڈ جی یہ جو ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں جن کے حوالے سے ضرور بات ہوگی، کیونکہ پاکستان اس وقت ڈائریکٹ ان کے سمجھے نشانے پر ہے، اور جو افغانستان کی زمین پاکستان. اچھا، مجھے بدقسمتی سے خطا کلامی کرنی پڑی. بہت بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ، منصور احمد خان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. یہاں پہ ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ بات کرتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے عمران خان پہ جو مقدمہ ہے اس کی بھی بات کریں گے، اور پھر ان کا جو ایک سخت ہوتا ہوا موقف ہے وہ کتنا کہتے ہیں حقیقت پسندانہ ہے، اس پہ بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. اہم ترین جی ایچ کیو حملہ کیس سننے والی انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو بذریعہ واٹس ایپ پیش کیا گیا، لیکن وکلاء صفائی نے ملزم کی آواز میں خلل اور واضح شکل نظر نہ آنے کی بنا پر جو ہے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا. تاہم اس بائیکاٹ کے باوجود انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمے کی سماعت جاری رکھی. عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ جی ملزم کے وکلاء واٹس ایپ کمیونیکیشن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں، لیکن عدالت کی کارروائی نہیں روکی جا سکتی. اس موقع پر پروسیکیوٹر اکرام امین نے کہا کہ جی گزشتہ سماعت پر وکلاء صفائی نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا، اور آج کی سماعت میں عدالت وکلاء صفائی کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں. انہوں نے کہا کہ جی وکلاء صفائی ایک دن عدالت چھوڑ کر جاتے ہیں، دوسرے دن کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں دیا جاتا. وکلاء صفائی کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ مقدمہ چلانے میں سنجیدہ نہیں بلکہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وکیل صفائی سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لیے جج صاحب کے فون پر واٹس ایپ کال کی گئی. اس میں نہ خان صاحب کی جج صاحب تک آواز آ رہی تھی، نہ جج صاحب کی آواز خان صاحب کو جا رہی تھی. سلمان اکرم راجہ کے مطابق یہ کسی بھی طرح فیئر ٹرائل نہیں. تو جناب، ایک طرف عدالتی چیلنجز، دوسری جانب عمران خان کا سخت ہوتا ہوا موقف، جس کے تحت انہوں نے اپنی آزاد قیادت بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو کہا ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی طرح کا رابطہ نہ رکھیں. کیا سابق وزیر اعظم کی فرمائش حقیقت پسندانہ ہے؟ ان دونوں امور پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قانونداں اور تحریک انصاف کے رہنما محترم نعیم حیدر پنچوتا صاحب. جناب پنچوتا صاحب، یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اپنی آزاد قیادت کو یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرے، آپ کے خیال میں یہ کوئی حقیقت پسندانہ عملی قسم کا وہ ہے قدم ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بڑی مہربانی، آپ نے موقع دیا. جی دیکھیں، خان صاحب نے اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان سے بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ کمزوری سمجھ رہے ہیں. ہم تو ملک کی خاطر دروازے کھولے کہ اگر ملکی انٹرسٹ میں جو آج حالات ہیں، امن کا دیکھ لیں، آپ معیشت کا دیکھ لیں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، قانون کی بالادستی دیکھ لیں، آئین دیکھ لیں کس طرح پامال، عدلیہ دیکھ لیں، ادارے دیکھ لیں، تو جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ بات کیجیے، لیکن اس کو کمزوری سمجھا گیا. اب خان صاحب کی طرف سے واضح حکم آ گیا کہ جو رابطے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، اور کوئی اگر بات چیت کرنا چاہتا ہے تو عمران خان اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، ملک کی خاطر بات کوئی کرتا ہے تو وہ جا کے ان سے رجوع کریں. باہر والی تمام تر جو کنورسیشنز ہیں انہوں نے بند کرنے کا کہا ہے، اور یہ ریٹن فارم کے اندر بھی انسٹرکشنز جو ہیں پارٹی رہنماؤں کو جا چکی ہیں. اچھا، یہ جو ہے کہ جی براہ راست مجھ سے جیل میں رابطہ کیا جائے، میں پھر وہی بات کروں گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سننے میں بعض اوقات جو آپ کے سپورٹرز ہیں انہیں اچھی لگتی لیکن حقیقت سے دور ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک فرد جیل میں ہے، اس سے رابطہ کرنا، اس سے مذاکرات کرنا، آپ کے خیال میں چیزیں اس نہج پر آ گئی ہیں
کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے مجبور ہو کے جائے ان سے بات کرنے کے لیے، ورنہ جو طریقہ کار تھا کہ جی آپ کے جو اور اہلکار جو ہیں آفیشل جو آزاد ہیں، آزاد قائد جس کو میں کہتا ہوں، وہ رابطے میں تھے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ ورلڈ بینک کی آج کی رپورٹ دیکھیں نا تو وہ کیا کہتی ہے، ہاں غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ آج ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ 7% غربت کی لکیر کے غربت میں اضافہ ہوا ہے ان 3 سالوں کے اندر، یعنی جب سے ان کو اقتدار دیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف آپ دیکھیں کہ 1 روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آئی۔ تیسری طرف دیکھیں تو آپ کے ملک کے اندر ڈرون اٹیکس، وادی تیرہ کے اندر جو صورتحال پیش آئی وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور اسی طرح پہلے کاٹلنگ کے اندر یا مختلف جگہوں کے اوپر بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیں۔ تو ایسی صورت کے اندر ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اس کے اوپر قوم کا اعتماد ہو، جو قوم کو اعتماد میں لے کر معاملات کرے، آگے بڑھائے، جہاں بات کرنی ہے وہاں بات چیز سے معاملات کا حل کرے۔ یہ تو سارے نائل ہیں، ان کا تو کام صرف پیسے بنانا ہے۔ یہ تو بزنس مین ہے، بزنس مین صرف اپنا کاروبار دیکھتا ہے، اس کو ملک کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ کی تحریک اس لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب سے جا کر اڈیالہ جیل میں بات کر کے عمران خان کو باہر نکال۔ میرا عرض یہ کرنے کہ جو آپ کی اپنی قیادت ہے پی ٹی آئی کے، بڑے سینئر لوگوں سے میری کئی مرتبہ گپ ہوئی ہے، اور پھر وہ لوگ جو آپ کی پارٹی سے ہمدردی بھی رکھتے ہیں، وہ بے شک آج پارٹی میں نہیں ہے لیکن ماضی میں ہوا کرتے تھے، اب بھی ان کے دل میں نرم گوشہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اونلی وے فارورڈ یہ ہے کہ گفتگو ہو، اور وہ حکومت سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اور اس میں کسی قسم کی شرائط نہیں ہونی چاہیے، بات چیت ہوتی رہنی چاہیے۔ تو ایک یہ بھی موقف ہے بڑا مشہور، اس کے لیے بڑے کہتے ہیں مضبوط آرگیومنٹس بھی ہیں۔ نہیں دیکھیں، عمران خان کے موقف کے بعد باقی تمام لوگوں کے موقف ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کی رائے ہو سکتی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائے درست ہے، کیونکہ حکومت سے بات کرنے کے حوالے سے بھی دروازہ کھولا گیا تھا، تو انہوں نے سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں کہا۔ 26 نومبر کو جو پورے اسلام آباد کے اندر جو جس طرح ڈی چوک لاشیں بچھائی گئی تھیں، آپریشن کیا گیا تھا، اپنے نہتے لوگوں پر گولیاں چلائی گئی تھیں، اس سانحوں کو بلانے کے لیے انہوں نے بات چیت تو جاری رکھی، لیکن اس کے اندر کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس چیز کا تو فائدہ نہیں ہے جہاں فائدہ ہے، یعنی جن کے پاس اختیار ہے وہ اگر ملک کے لیے سمجھتے ہیں تو اڈیالہ جیل جائیں، عمران خان کو رہا بھی کریں، کیونکہ جیل میں انہوں نے ہی ڈالا ہوا ہے اور انہوں نے کیسز بنائے ہیں، تو پوری قوم یہ جانتی ہے، یہ تو بالکل کلیئر موقف ہے نا جی۔ اچھا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مطلب جو آثار ہیں، جو آپ کہتے ہیں نا آپ کو سیاست کے نفس شناس آپ بھی ہیں، تھوڑے بہت ہم بھی ہیں، آثار تو یہ بتاتے ہیں کہ جی جیل میں مذاکرات نہیں ہوں گے، براہ راست عمران خان سے فی الحال اس نہج پہ چیزیں نہیں گئی ہیں، اتنا دباؤ پہ آ سکی کہ مجبور ہو کے وہ جیل جا کے عمران خان سے بات کریں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو موقف ہے، سخت ہوتا ہوا موقف، اس نے حالات کو مزید جو کہتے ہیں اسٹیلمیٹ کی طرف لے کے گئے، بالکل بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا سیاست کو، کہ مائی وے اور ہائی وے والی بات ہے۔ دیکھیں خان صاحب جب باہر تھے تب بھی کہا گیا کہ آپ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ ہٹ سکتے تھے، جب وہ حکومت کے اندر تھے تب بھی وہ موقف سے پیچھے ہٹتے تو معاملات چلتے رہتے۔ عمران خان کو جیل میں بھی آفرز ہوئیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ آفرز کی گئیں، اور جو لوگ بھجوائے گئے خان صاحب نے مجھے نام بھی بتائے، لیکن خان صاحب کا جو اصولی نقطہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بحال ہو، قانون کی بالادستی ہو، لوگوں کو حقوق حاصل ہو، پاکستان کی عوام کو کیڑے مکوڑے نہ سمجھا جائے، لوگوں کو حقیقی آزادی دی جائے کہ ان کو مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، ہر ایک کے لیے قانون برابر ہو، امن پاکستان کے اندر، آپ یہ بات تسلیم کریں گے؟ وہ موقف ان کے بڑا کلیئر ہے، اس موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، اگر وہ ہٹے تو باہر آ سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بات تسلیم کریں گے کہ ٹھیک ہے، کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بڑا سخت موقف بقول آپ کے اصولی موقف اپنایا ہوا ہے، لیکن اس کی حمایت میں جو آپ کی اپنی پارٹی ہے وہ اس طرح کا پریشر دباؤ میں اضافہ نہیں کر پا رہی کہ جہاں پر ان کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو۔ تو یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ اس وقت جو ہے حکومت کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی مجبوری نہیں کہ وہ آ کے جا کے بات چیت کریں آپ کی شرائط کے اوپر۔ دیکھیں پہلے بھی ان کی مجبوری بنی تھی، اب دوبارہ انشاءاللہ تعالی مجبوری بنائیں گے۔ ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑا فیس کیا ہے، جیلیں برداشت کی ہیں، کر بھی رہے ہیں، جیلوں میں ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، روح پوش ہوئے ہیں، اپنی سیٹیں انہوں نے عمران خان کے نام پہ نو ڈاؤٹ ووٹ تھا، لیکن انہوں نے سیٹوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، وہ بھاگے نہیں، وہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے جب کال آئی کپتان کی انہوں نے ساتھ دیا۔ اب پریشر دوبارہ جو ہے انشاءاللہ بنے گا، ہم جلسہ کر رہے ہیں پشاور کے اندر، پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے، آپ دیکھیں گے آج بھی کے پی کے اندر میٹنگز، پنجاب کے اندر سلمان اکرم رائے صاحب کر رہے ہیں، دیگر رہنما کر رہے ہیں، اسی طرح سندھ کے اندر میٹنگز جاری ہیں، بلوچستان میں جاری ہیں، اور اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف بالکل چارج ہے، ورکر چارج ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ عوام جلسے کی بات ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں وہ 9 مئی کے کیس پر آؤں، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے میں نے کہا تھا
کہ جی صوبائی حکومت ہے، صوبائی حکومت کا کام ہے آئینی طور کے اوپر کہ جناب وفاقی حکومت سے بات چیت بھی کرے گی، وہ ملک کے اداروں سے بھی بات چیت کرے گی، تو ان پہ جو قدغن ہے کہ الیمین گنڈا پور صاحب، بیرسٹر صاحب صاحب نام لے کے کہا گیا کہ جی کوئی رابطہ نہیں رکھیں، یہ کتنا پریکٹیکل عملی ہے یہ چیز؟ مطلب ہے وہ ٹھیک ہے وہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے تو رابطہ کر سکتے ہیں نا، صوبائی حکومت چلانے کے لیے تو کر سکتے ہیں نا۔ جہاں بات ہے فار ایگزامپل کہیں پر ہاں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ حکومت صوبے کی جو ہے وہ کہے گی، بات کرے گی کہ یہ ایسا نہ کی جائے، اس کو روکا جائے، جس کے لیے صوبائی حکومت کوشاں بھی ہے، اور ابھی امن جرگے جو ہیں وہ کے پی کے اندر جو ہیں وہ جاری ہیں، اور ہم تو بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارا لیڈر مخالفت کرتا ہے، یہ بالکل بند ہونے چاہیے۔ اس قسم کے معاملے کے اوپر اگر کہیں بات ہوتی ہے تو وہ تو ملکی معاملات کے اندر ہے نا، باقی جو بات چیت ہے تحریک انصاف کے ساتھ ویسے جو ان معاملات طے کرنے کے حوالے سے وہ بالکل خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر بات کریں۔ باقی رہ کی بات دیکھیں، وفاق کا کام ہے پالیسی بنانا، بالکل دوسرے ملکوں کے ساتھ جا کر بات کر سکتے ہیں، لیکن وفاق نہیں چاہتا کہ افغانستان سے بات کی جائے۔ وہ آپ دیکھ لیں خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے، یعنی یہاں آپ دائیں نا کے پی کے اندر نہیں، وہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے وفاقی حکومت کی پالیسی سے، لیکن آئین کے تحت جو ہے یہ جو فورن افیئرز ہوتا ہے یہ تو صوبے کا کام نہیں ہوتا، وفاقی کام ہوتا ہے، تو بات تو وفاقی کو کرے، ورنہ ہر صوبہ جا کے اپنی مرضی سے بات کرے گا کہ جی ہمارا پنجاب کہے گا جی ہم بھارتی پنجاب سے بات کر رہے ہیں، اور آپ کہیں گے جی ہم افغانستان سے کہہ رہے ہیں، بلوچستان کچھ اور کہے گا، یہ تو نہیں چلے گا اس طرح ملک۔ نہیں دیکھیں، جو وفاق ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جیلی مینڈیٹ سے آئے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس مینڈیٹ کو بچانے کے لیے، اس جھوٹ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کیا جائے۔ اب جو مقدمات اور یہ ساری چیزیں، اغوا، پریس کانفرنس، وہ ایک سلسلہ الگ، دوسری طرف جو امن کے حوالے سے وہ آگے نہیں بڑھ رہے، اس وجہ سے کہ وہاں امن نہ قائم ہو، لوگوں کا اعتماد تحریک انصاف کے اوپر ختم ہو، تو ان کا انٹرسٹ میں ہے کہ تحریک انصاف کمزور ہو کے پی کے اندر، اس لیے وہ بات نہیں، جب وہ نہیں بات کر رہے تو ہم نے اپنی جان تو بچانی ہے نا، اپنے لوگوں کی جان۔ تو مریم اگر جاپان جا سکتی ہے تو الیمین بھی افغانستان جا سکتے ہیں، وہاں کے معاہدین سے بات کر سکتے ہیں، یہاں جا کر بات کر کے، اور اگر دہشت گردی کنٹرول ہوتی ہے تو پاکستان کا ہر اچھا میں آتا ہوں اس ایشو پہ، کیونکہ ہمارے سیگمنٹ ختم ہو رہے ہیں۔ وہ ایک اور بڑا اہم ایشو رہ گیا 9 مئی کا مقدمہ، اس میں وہ پروسیکیوٹر صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ جو ہے مقدمہ چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے، صرف عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن پروسیکیوٹر صاحب نے تو تنخواہ لینی ہے، پیسے لینے ہیں، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے، میں اگر ہوتا، مجھے کہا جاتا کہ آپ پروسیکیوٹر بن جائیں تو میں کہتا اس سے بہتر ہے مجھے گولی مار دیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی قانون اور آئین کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو غدار کہا جائے گا، آپ کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ سرگودا کی عدالت نے عمران خان تو وہاں جو ہے ان کا تو ٹرائل وہاں نہیں ہوا، لیکن باقی جو مقدمات لوگوں کے اوپر تھے ان میں 2 مقدمات میں بری کر دیا گیا ہے، سیم ایلیگیشن، سیم ایویڈنس، سیم چارجز تھے اور سیم وقوع تھا، تو جب وہاں 2 مقدمات میں بری ہو گئے تو یہ ٹرائل تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اب اگلی بات یہ لے کر آئے کہ جب ہم کہہ رہے تھے ٹی وی کے اسکرین پہ کہ بیٹھ کے عمران ہم خان اور صاحب آپ کو ویڈیو لنک کے اوپر شامل کیا جائے، ان کی جان کو خطرہ ہے، اس وقت جان کا خطرہ جو ہے اس کی درخواست قبول نہیں کی گئی۔ اب نہ کوئی ریزن دی جا رہی ہے اور بغیر ریزن کے ٹرائل ادھر چلایا جا رہا ہے، جو کہ واضح نظر آتا ہے کہ عمران خان کا پیغام کا خوف ہے، جس کی وجہ سے ویڈیو لنک کے اوپر تمام ٹرائل جو چلانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ پنچوتا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ تو ہونے نہیں ہیں، تو ہمیں ہر حالت میں عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے۔ یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو جناب، پاکستانی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ نہ حکومت نہ حزب اختلاف، دونوں میں سے کوئی بھی جو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ محاذ آرائی بڑھ رہی ہے، جو کسی بھی صورت پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے سود مند نہیں۔ عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔